یہ کوئی چیز نہیں ہے، اسی درخت کے ڈیلے اس کا پھل. اور میں یہ بھی آپ کو کہوں گا کہ اولیاء کی نسبت کتنی عظیم ہے کہ ڈیلا کیا اس کی حیثیت ہے، کیا اس کی حقیقت ہے. فروٹ میں کہیں سنا ہے اس کا نام، کہیں دیکھا ہے کسی دکان پر، لیکن بابا فرید نے اس کو بھی جاویدانہ زندگی دے دی. ہمیشہ کے لیے جہاں بابا فرید کا ذکر ہوتا ہے تو آپ وہاں صبر سے، استقامت سے، قناعت سے وقت گزارتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. اور ایک اور بات، آج کے دور میں ایک بڑا مشہور محاورہ ہے، غلط ہے، کہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو. کوئی ایک کرے دو سناؤ، کوئی مکہ مارے اس کو کونسا رسید کرو. لیکن بابا جی کیا کہتے ہیں؟ جیتے مارن مکیاں تینا نہ ماری قوم، اپنے گھر جائیں پیر تینا دے چوم. اگر کوئی تمہیں مارے، تکلیف پہنچائے تو اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں بلکہ اس کو دعا دینی ہے، اس کی ہدایت کی کوشش کرنی ہے. جب آپ وہاں تشریف لے جاتے ہیں آپ پر بھی حملے ہوتے ہیں، معاشرین فتوے لگاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، قاتلانہ حملے ہوتے ہیں، لیکن آپ صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کو نمونہ بناتے ہوئے حکمت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی لوگ آپ کے دست حق پرست پر بیعت کرتے ہیں، دین کے نمائندے بن جاتے ہیں. اور قرآن جو فلسفہ پیش کرتا ہے کہ اگر تم حسن عمل کے ساتھ جواب دو، اگر حسن عمل سے جواب دو گے تو تمہارا بڑا پکا دشمن وہ بھی تمہارا دوست بن جائے گا، تمہارے سامنے جھکے گا. اور مورخین لکھتے ہیں کہ اجودھن کے لوگ بڑے جاہل، گوار، اجٹ، سرکش، اہل علم و ذکر سے دور رہنے والے، لیکن میں نے گنج شکر کی جو خاصیت، جو ان کی طبیعت کا مٹھاس، جو ان کی گفتار کی حلاوت بیان کی ہے، اس نے آپ کی تبلیغ کو اتنا موضوع، اتنا مؤثر، اتنا معتبر بنا دیا کہ وہ گوار، وہ جاہل آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور پھر پورے پنجاب میں فیضان پھیلایا. آخری یہ ربائی اسی حوالہ سے مشہور پنجابی کے شاعر پیر وارث شاہ نے یہی منظر کشی کی ہے کہ اجودھن جاتے ہیں تو کیسا فیضان پھیلتا ہے. کہتے ہیں مودود دا لاڈلا پیر چشتی گنج شکر مسعود بھرپور ہے جی. مودود دا لاڈلا پیر چشتی گنج شکر مسعود بھرپور ہے جی. خاندان وچ چشت دے کاملیت شہر فقر دا پٹن معمور ہے جی. بائیاں کتباں دے وچ ہے پیر کامل جہاں دی آجزی زہد منظور ہے جی. شکر گنج نے آن مکان کیتا دکھ درد پنجاب دا دور ہے جی. جب تشریف لاتے ہیں احباب، جب وہ اجودھن تشریف لاتے ہیں تو پنجاب کا وہ جو گمراہی کا ماحول تھا وہ دور ہوتا ہے، دوسرے درد دور ہوتے ہیں. میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کروں گا. بہت کچھ کہنا تھا، بالخصوص میں نے اپنے شیخ حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی قدس سرہ العزیز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا تھا، لیکن میں گزارش کروں گا مفتی انصر القادری صاحب کی خدمت میں کہ وہ ضرور اس حوالے سے کچھ ارشادات فرمائیں. ٹائم کی وہ کیا کہتے ہیں تنابیں کھینچی ہوئی ہیں، اس لیے اجازت چاہوں گا. وما علینا الا البلاغ. MashaAllah, Allama Muhammadin Sialvi Sahib speaking to us about the beautiful character of Baba Fariduddin Ganj Shakar Rahmatullahi Ta'ala alayhi. His beautiful lecture of Allama Muhammadin Sialvi Sahib, and as you all witnessed during his khitab, Alami Muballigh Islam, Qaid Tahaffuz Namus Risalat, Jigar Gosha Sultan ul Arifin, Sahibzada Pir Sultan Fayyadul Hasan Qadri Zida Ilmahu wa Sharfahi joined us. We welcome him on behalf of Honorable Shafqat Gondal Sahib
and all the organizers, ahlan wa sahlan wa min marhabatain inshallah. Without further ado, I would like to invite our chief guest of today's gathering, Honorable Qibla Mufti Ansarul Qadri Sahib, to come and enlighten our minds, hearts and souls. Narae Takbir! Narae Risalat! Narae Risalat! نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وقال تبارك وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وقال تبارك وتعالى إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام، خاص طور پر آج کی اس پروقار تقریب کے صدر محترم آفتاب طریقت، ماہتاب شریعت، پروردہ آغوش ولایت، محترم المقام حضرت صاحبزادہ پیر سلطان نیاز الحسن صاحب قادری سروری دامت برکاتہ، آج کی اس پروقار تقریب کے مہمان خصوصی عالمی مبلغ اسلام، آفتاب طریقت، ماہتاب شریعت، پروردہ آغوش ولایت، قائد اہل سنت حضرت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن صاحب قادری سروری
दामत बरकातुहू। आज की इस पुरवकार तकरीब में हम सब के मेज़बान मुकर्रम और आज की इस तकरीब के रूह रवां पैकरे इखलास व मोहब्बत कुश्ते इश्क पीर व मुर्शद मोहतरमुल मकाम जनाब शफकत महमूद गोंदल साहब दामत बरकातुहू इंतहाई इज्जत व तकरीम के लायक वाजिब ताज़ीम लायक इज़्ज़त तकरीम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन, आज की इस पुरवकार तकरीब की कामयाबी पर मैं मेज़बान मुकर्रम को और उनके तमाम रुफ़क़ा को समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरह के एहसासात व जज्बात के साथ आप लोगों की जलवगरी हुई है, उसी तरह के एहसासात व जज्बात के साथ मुझे भी हाज़री का शर्फ व एजाज़ हासिल हो रहा है। आज की तकरीब में मुझसे पहले अहले सुन्नत के नामवर उलमा, मुहक्किकीन और असातिज़ा ने अपने मलफूज़ात आलिया से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाया है। ख़ास तौर पर ख़तीबुल इस्लाम हज़रत सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब, ख़तीबुल इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद दीन साहब सियालवी और ख़तीबुल इस्लाम हज़रत मौलाना जाफ़र बिलाल साहब बरकाती दामत बरकातुहुमुल आलिया ने उनकी गुफ्तगू उन्वान के ऐन मुताबिक बड़ी पुरअसर रही और मेरे बाद आज के मरकजी खिताब को भी आप समाअत फरमाएंगे। अजीज़ान गरामी कदर, औलिया कामिलीन की मोहब्बत का नसीब होना ये दुनिया और आखिरत की खुशबख्ती का सबब है। हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ज़िक्रुल अंबियाए मिनल इबादात व ज़िक्रुस सालिहीना कफ़ारा। अंबिया कराम का जिक्र इबादत है और नेकोकार लोगों का तज़किरा ये गुनाहों का कफ़ारा है। इस उम्मीद पर और इस यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि आज की ये तकरीब हम सब के गुनाहों का कफ़ारा है। और एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, औलिया कराम का जिक्र रब्बे जुल जलाल की रहमत के नजूल का सबब है। जिस जगह पर औलिया कामिलीन का तज़किरा हो वहां पर रब्बे जुल जलाल की रहमत का नजूल होता है।
اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جس جگہ یہ ذکر کرنے والے بیٹھ جاتے ہیں ان کے ساتھ کسی کو بیٹھنا نصیب ہو جائے، چاہے وہ اس ذکر کے لیے نہ بھی آیا ہو، اس کی غرض نہ ذکر ہو نہ ذکر والے ہو، محض ان کے ساتھ بیٹھ ہی گیا ہو، لا یشقا بہم جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت اور ناکام و نامراد نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی تقریب ہمارے لیے جہاں خوش بختی کا پیغام ہے، وہاں ہمارے لیے بخشش کا پیغام ہے۔ جہاں آج کی تقریب ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، وہاں پہ یہ تقریب رب ذوالجلال کے محبوب بن جانے کے لیے بھی ایک موقع فراہم کر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا رب کہتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو شخص میرے دوست کے ساتھ، میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ توجہ طلب بات یہ ہے، جو دشمنی رکھے اس کے لیے تو جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہوگا کہ جو ان کا دوست بن جائے، جو ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال جائے، جو ان کی غلامی کا دم بھرنے لگ جائے، وہ رب ذوالجلال کا دشمن نہیں، وہ بھی رب کی محبت کے مرتبے پر فائز قرار دیا جائے۔ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے جس کو موطا امام مالک میں حضرت امام مالک بن انس امام دار الہجرہ نے حضرت معاذ بن جبل کی مرویات سے نقل کیا ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص کو ان کے ساتھ محبت نصیب ہو جائے، جو آدمی ان کی صحبت میں آ کے بیٹھے، جو شخص ان کی زیارت کو چل کے جائے،